حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قید خانے سے باہر نکلے، آپ پر جو عورتوں نے تہمت لگائی تھی، الزام لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان تمام الزامات سے بری کر دیا۔ جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا، قید خانے سے باہر نکالا، تو بادشاہ نے یہ چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت میں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے، ان کو کوئی بڑا منصب دیا جائے، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی عظمت اور شرافت والے ہیں اور ایک کریم شخص ہیں۔ تو چنانچہ بادشاہ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر ان کو پیشکش کی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صلاحیتوں اور علم و حکمت کے مطابق ان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے جو خوراک کا محکمہ ہے اس کا انچارج بنا دیا جائے، یعنی وزیر خزانہ مجھے بنا دیا جائے، چونکہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، قحط سالی کی وجہ سے جو مشکلات ہیں، تو میں اپنے علم کی وجہ سے میں ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں کہ کیسے خوراک کے معاملات کو حل کرنا ہے اور اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے اور انتظامات کیسے کرنے ہیں، تو لہٰذا مجھے خوراک کا انچارج بنا دیا جائے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بھی بنایا، اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں جتنے بھی بادشاہت کے اختیارات تھے، حکومت کے اختیارات تھے، وہ بادشاہ نے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور وہ خود بادشاہ صرف برائے نام تخت پر بیٹھا رہا کہ میں ایک سرپرست کی حیثیت سے موجود رہوں گا جب تک زندہ ہوں، لیکن جتنے بھی اختیارات ہیں وہ تمام کے تمام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اور ایک روایت میں ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہاں ٹھکانہ دیا اور آپ کو وہاں پر بڑی وسعت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو بڑی نعمتیں عطا کی، اور حکومت کے جتنے بھی اختیارات تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور آپ کے پاس تمام اختیارات آ گئے۔ ایک وہ وقت تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے جان چھڑوانے کے لیے انہیں کنویں میں ڈال دیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنا کر بیچے گئے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا، لیکن بڑا عرصہ قید میں گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے، اپنی نعمتوں کا اظہار کیا، آپ کو بڑی نعمتیں عطا کی اور اللہ نے آپ کو وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ دوسری طرف قحط سالی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی متاثر ہوئے، ان کا خاندان بھی متاثر ہوا جو کنعان میں رہتے تھے، تو ان کے بھائیوں نے مصر سے غلہ لانے کا ارادہ کیا اور وہ سارے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ایک ان کا ماں شریک چھوٹا بھائی تھا جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین، اور باقی سارے باپ شریک بھائی تھے وہ دوسری والدہ سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چھوٹا بھائی بنیامین تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر نہ جانے دیا، اور ان کے بھائیوں کے ساتھ انہیں نہ جانے دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ جس طرح ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے ساتھ بھی کہیں ایسا سلوک نہ کریں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں مصر نہ جانے دیا۔ جب وہ تمام بھائی مصر میں پہنچے اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر غلے کا مطالبہ کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن ان کے جو بھائی تھے انہوں نے ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ بھی دیا اور ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ آئندہ جب تم آؤ گے غلہ لینے کے لیے، پہلے ان سے ساری تفصیلات پوچھی کہ آپ کے گھر میں کون کون ہے تاکہ انہیں شک نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا، اپنے بھائی کے بارے میں بتایا۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب آئندہ تم اگلے سال غلہ لینے کے لیے آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آنا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک اونٹ غلے کا لدا ہوا زیادہ مل جائے گا، تو آپ کی فیملی کو، خاندان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ساتھ ان کو یہ لالچ اور ترغیب بھی دی،
اور ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا، اور تم میری جو نرمی اور سخاوت کو دیکھ رہے ہو پھر یہ اس کے خلاف ہوگا۔ تو اس کے بھائی جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، وہ واپس لوٹ گئے، اور اگلی بار جب وہ اور ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کیا کہ وہ جو مال پیسے لے کر آئے تھے، جو سکے انہوں نے دیے تھے غلہ خریدنے کے لیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ان کی جو تھیلیاں ہیں سکوں کی، وہ ان کے غلے کے اندر، اناج کے اندر ہی رکھ دی جائیں، چھپا دی جائیں، اور ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو مال تھا، جو پیسے انہوں نے ادا کیے تھے غلہ خریدنے کے لیے، وہ بھی اسی طرح واپس آ گیا اور ان کو غلہ بھی ملا، تو آئندہ انہوں نے اپنے والد کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں، اور عزیز مصر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آئیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایک اونٹ غلے کا بھی زیادہ دے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس نے ہمیں یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں وہ غلہ نہیں دے گا۔ پہلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی خطرہ ظاہر کیا جو انہوں نے پہلے ان سے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا ہے، تو اب انہیں یہ خطرہ ہے کہ بنیامین چونکہ یوسف کی نشانی ہے میرے پاس، تو اس کو بھی وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو مجبوراً، چونکہ اس وقت ان کے پاس غلہ نہیں تھا، تو فیملی خاندان کے لیے غلے کی کھانے کی ضرورت تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے بنیامین کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ سارے بھائی وہاں پر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ وصیت بھی کی کہ تم جب جاؤ تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ چونکہ سارے بھائی جو تھے وہ بڑے خوبصورت تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ ان کو کہیں نظر نہ لگ جائے اور ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا یہ تو ایک حیلہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ بہرحال وہ تمام بھائی والد کے کہنے پر الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا، ان کو بلایا اور ان کو اپنے بارے میں بتایا، تنہائی میں اس سے بات کی، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے پاس رہے، اور وہ اس کو مصر کے قانون کے مطابق اپنے پاس نہیں ٹھہرا سکتے تھے، تو انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تدبیر یہ یوسف کو سکھائی اور انہوں نے اس تدبیر پر عمل کیا۔ وہ تدبیر یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا تو انہوں نے اپنے بھائی کا جو سامان تھا اس کے اندر ایک ان کا جو پیالہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے اور اسی پیالے کے ذریعے وہ اناج بھی ناپ کر دیا کرتے تھے لوگوں کو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا۔ جب ان کے بھائی غلہ لے کر وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ایک آدمی نے شہر کے باہر دروازے پر نکل کر یہ اعلان کیا کہ تم لوگوں نے چوری کی ہے اور عزیز مصر کا پیالہ چرایا ہے۔ تو وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے انہوں نے واپس پلٹ کر یہ کہا تو ہم تو ایسے لوگ نہیں ہیں، ہم چوری نہیں کرتے، واللہ ہم نے کبھی چوری نہیں کی ہے، ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہاں کے جو ان کا قانون یہ تھا کہ جو بندہ چوری کرتا ہے اسی کو پھر مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے، جس کا سامان چوری کیا گیا ہے وہ جانے اور چور جانے، تو یہ ان کا قانون تھا۔ تو انہوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اگر تمہارے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آیا تو تمہاری سزا کیا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ جس کے سامان سے پیالہ نکلے گا وہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کے سامان سے تلاشی لینا شروع کی تاکہ انہیں اس بات کا شک نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ خود رکھوایا ہے۔ پہلے تمام دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی اور آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو چھوٹا بھائی تھا بنیامین، اس کے سامان کی تلاشی لی گئی۔ جب انہوں نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو اس سے وہ پیالہ برآمد ہوا، وہ نکلا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اب یہ پیالہ آپ کے بھائی کی سامان سے نکلا ہے، تو بتاؤ اب آپ کے کہنے کے مطابق آپ کا بھائی میرے پاس رہے گا۔ وہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بنیامین اب یہاں رہے گا
ہمارے والد نے تو اس کے بارے میں ہمیں بڑی تاکید کی ہے، اللہ کے نام پر ہم سے قسمیں بھی لی ہیں کہ ہم بنیامین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور جتنا ہماری قدرت اور ہمت میں ہوگا، طاقت میں ہوگا، تو ہم اس وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنیامین کو کہیں بھی چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ اب اگر ہم اسے یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو اب انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے والد کو جا کر کیا جواب دیں گے کہ ہم بنیامین کو کہاں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سے سماجت کرنے لگے کہ آپ تو بڑے سخی آدمی ہیں اور بڑے شریف ہیں، ہم آپ کو بڑا مہربان دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ مہربانی کیجئے کہ ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر کسی اور کو رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میں ظلم نہیں کرتا، یعنی جس نے چوری کی ہے، جو مجرم ہے، جس نے جرم کیا ہے، سزا اسی کو ہی دی جانی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو سزا کیوں دیں ہم؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بنیامین کے سامان سے جو پیالہ نکلا ہے، مجرم وہی ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ اس پر ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ یہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ سب لوگ چلے جائیں، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین میرے ساتھ نہ چلے یا میرے والد مجھے اس کے بارے میں معاف نہ کر دیں۔ وہ تمام بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور ان کا بڑا بھائی وہاں رہا، تو ان کے بھائیوں نے جا کر اپنے والد کو پھر بتایا کہ بنیامین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیالہ چوری کیا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس ٹھہرا لیا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو ہم پہ یقین نہیں آتا تو ہمارے ساتھ یہ علاقے کے جو قافلے والے لوگ تھے، آپ ان سے ہی پوچھ لیجئے، یہ بھی وہاں موجود تھے، کہ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ نکلا، اس نے چوری کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس روک لیا۔ ان کے والد نے کہا کہ آپ وہی بات دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں جو آپ نے یوسف کے ساتھ کیا تھا، آج تم نے اس کے بھائی کے ساتھ بھی وہی کیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تو ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ کہا کہ یہ چوری کرنے والا ہے، اس نے چوری کی ہے، اور اس سے پہلے اس کے بھائی بھی چوری کرتا تھا، اس کا بھائی یوسف بھی چوریاں کیا کرتا تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے ایسا کیوں کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو چور کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں ایک قول یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے گھر سے کھانا چرا کر غریب لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے شاید انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کام کی نسبت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھی، ان کے بھائی بھی پہلے چوریاں کیا کرتے تھے۔ بہرحال انہوں نے اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کی، ان کو بڑی عجیب عجیب باتیں کہی۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگے، اور اس کے بعد ان کے والد نے انہیں بھیجا کہ میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، چلے جاؤ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں بھی سفید ہو گئی، ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ آپ اس وقت چلے جائیں اور اس وقت تک واپس نہ آئیں کہ جب تک تمہیں یوسف اور اس کا بھائی بنیامین نہ مل جائے۔ جب وہ دوبارہ واپس عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچے تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے والد کی بینائی روتے روتے چلی گئی ہے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں اور ان کا برا حال ہے اپنے بیٹوں کی جدائی میں، لہٰذا آپ ہم پر احسان کیجئے، ہم پر مہربانی کیجئے اور ہم پر خیرات صدقہ کیجئے کہ ہمارے پاس اس وقت اناج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، مال بھی نہیں ہے، اور ہمیں اپنا بھائی بھی چاہیے کہ ہمارے والد اس کے غم میں بڑے پریشان ہیں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، اور ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، بڑے رحم دل تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اس سے پہلے؟ تو جب انہوں نے یہ سوال ان سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، چونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور یہ کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، ہم غلطی پر تھے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ساتھ اپنا کرتا اتار کر دیا کہ یہ کرتا والد کے چہرے پر جا کر ڈالیں، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ بھی ظاہر کیا یوسف علیہ السلام کا کہ جب وہ 3 دن کی مسافت پر ابھی دور تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کی خوشبو کو محسوس کیا، اور انہوں نے اپنے جو گھر میں پوتے اور بچے موجود تھے ان سے یہ کہا
کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں بڑی عمر ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے یہی بات کہی، انہوں نے کہا دراصل آپ تو یوسف کے غم میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ نہ یہاں یوسف ہے اور اس کو کئی سال گزر چکے ہیں کہ وہ اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے جب وہاں ان سے یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، اور اب جب دوبارہ ملاقات ہونی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، یعنی 40 سے بھی اوپر جا چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا، نبوت کا منصب بھی عطا کیا تھا، اور عام طور پر اللہ رب العزت جب انبیاء کو نبوت دیتے ہیں اور ان کو آگے انبیاء نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ ان کی عمر تقریباً 40 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد اپنے والد سے ملنے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پورے خاندان کو اور میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہاں ساتھ لے آئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، اور پھر سارا خاندان اور حضرت یعقوب سمیت وہ تمام لوگ مصر میں پہنچے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی دوبارہ واپس لوٹ آئی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس پر، اور اس سے پہلے جتنے مصیبتیں اور غم تھے اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہے۔ جب اتنے عرصے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملایا اور ان کے خاندان کو ملایا، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے 11 بھائی اور ان کے 2 والد اور والدہ یعنی چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہو گیا کہ جب مصر میں ان کی والد سے اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور خاندان سے ملاقات ہوئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور ان کے والدین نے ان کو سجدہ کیا، اور یہ سجدہ ان کے احترام کے لیے تھا، عظمت کے لیے تھا کہ اللہ نے ان کو ایک بڑا منصب عطا کیا تھا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیں، تو ان کے منصب اور احترام کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے ان کے والدین اور ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔